جامعہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم صدق الله العلي العظيم. لائق صد احترام معزز سامعین کرام اور میرے پیارے بزرگ دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پورے ملک میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے یوم سیام اور یوم دعا کے طور پر منایا جا رہا ہے، یعنی روزہ رکھ کر فلسطینی مسلمانوں کے حق میں دعا کرنا. تاریخ بہت اہم موضوع ہوتا ہے اور بارہا یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ دنیا کی تاریخ کا ہمیں علم ہونا چاہیے، خاص طور سے اہل اسلام کو از اول تا آخر انسان کی دنیا میں آنے سے لے کر جب تک وہ موجود ہے اس وقت تک کے حالات معلوم ہونا چاہیے. نہیں اگر معلوم ہوں گے تو وہ نقصان ہوگا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے اس وقت مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کرنے والی قوم یہودی ہے. انہی یہودیوں کو لے لیجئے، ان کے بارے میں چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں پوری معلومات ہونی چاہیے. یہ کہاں سے آئے، کون ہے، کن کو یہودی کہا جاتا ہے، کیسے کیسے یہاں تک پہنچے، دنیا میں اس وقت ان کا کیا رول ہے، ماضی میں ان کا کیا رول تھا. ایک بزرگ کہتے جب ان کا نام آتا ہے یہود بے بہبود، سرکش، ان لوگوں کی سرکشی قرآن نے کئی جگہ بیان کی ہے. آپ حیرت کرو گے قرآن کے اندر کتنے پارے ہیں؟ 30 میں سے 27 پاروں میں ان یہودیوں کا ذکر ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ایک انعام دیا ہے کہ ہم اس میں ہی تحقیق کر لیں، اسی کو پڑھ لیں، اسی کو سمجھ لیں تو ہمیں بہت کچھ معلوم ہو جائے گا. بہت کچھ کیا بلکہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا. شروع انسان سے لے کر اب تک قرآن میں سب کچھ موجود ہے. ان یہودیوں کا
اللہ تعالیٰ نے ہر دور رکھا ہے. بڑی عجب اور سرکش قوم ہے. اور سرکشی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعام کیا ہے. اتنا انعام کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. قرآن کریم کے پہلے پارے سے ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو وہ دور کہ جب ہم نے تمام تر نعمتیں تم پر وارد کر دی. اور یہی نہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پوری عالم پر تمہیں فضیلت دی ہے. یہ ان کا اونچا لیول ہے. یہ ہے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ آج کے دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاؤں کا جنکشن ہے. ابراہیم کے معنی یہی ہے قوم کے باپ. تو قوموں کے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، سب کو معلوم ہے. معلوم ہے؟ نام بتاؤ. معلوم ہے؟ نام بتاؤ. نہیں. اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. یہاں سے وہ جنکشن پہ سے 2 گاڑیاں الگ الگ جاتی، یہ 2 نسلیں الگ الگ جا رہی. اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یہ آج کل جو لفظ ہے نا اسرائیل، یہ لفظ جو ہے مستقبل کے اعتبار سے انشاءاللہ اپنے مصداق پر صادق آ جائے گا، جو انہوں نے غلط تلفظ کے ساتھ رکھا ہے یا دنیا والوں نے کہنا شروع کر دیا. اسرائیل کس کا نام ہے؟ اسرائیل کس کا نام ہے؟ ملک الموت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ ملک الموت کا نام اسرائیل ہے. اس ملک کا نام اسرائیل نہیں ہے، اس ملک کا نام ہے اسرائیل. وہ تو اللہ بھلا کرے زبانوں کا کہ وہ لیا اس انداز میں جانے لگا. وہ لینے والے ہمارے یہاں گئے تھے، وہ زبانی بگاڑ دی. وہ اصل لفظ ہے کیا؟ اسرائیل. اسرائیل یہ پیغمبر کا نام ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ 2 نبی ایسے گزرے ہیں قرآن میں جن کا 2 ناموں سے ذکر ہے. ایک تو پیارے آقا جناب بندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں محمد بھی ہے، اور عالم ارواح میں آپ کا نام احمد ہے، اور قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے. یعنی آپ کو دنیا میں نام محمد ہے لیکن عالم ارواح میں آپ کا نام احمد ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام یأتی برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو عالم ارواح میں اللہ کے رسول کا نام کیا ہے؟ احمد. دنیا میں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد. اللہ تعالیٰ نے دونوں ناموں کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے، محمد رسول اللہ اور احمد کا. اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہیں جن کا جو ہے دونوں ناموں سے تذکرہ ہے، یعقوب سے بھی اور اسرائیل سے بھی. جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل. وہ اسرائیل جو ہے وہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. بس ان 2 کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، باقی سب کا سنگل نام ہے، یعنی جو نام ہے وہ سنگل نام. تو اسرائیل اصل اس ملک کا نام کیا ہے؟ پیغمبر کے نام پر ہے اسرائیل، لیکن وہ زبان میں بگاڑ کے کس کے نام پر کر دیا؟ ملک الموت کے نام پر کر دیا، یعنی موت کے فرشتے کے نام پر. انشاءاللہ آئے گی، آگے آئے گی، سب کو آئے گی. اسلام کا اثر بھی ہوگا، جو بگاڑا ہے اس کا بھی اثر ہوگا. بہرحال ایک دور تو ان کا یہ رہا.
بالکل اعلیٰ دور کے. اللہ تعالیٰ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورے عالم پہ سب سے زیادہ تمام عالم پر تم پہ انعام کیا اور بے شمار انعام کیا, لیکن پستی ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, کہ ہم نے ایسی ذلت ان پر ڈالی ہے کہ روئے زمین پر اتنی ذلت ہم نے کسی کو نہیں ڈالی, کہیں بھی نہیں ڈالی. تو اتنی ذلت, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ڈالی. تو ایک طرف اتنا انعام اور ایک طرف یہ ایک دم اوپر نیچے کیسا ہوا. دیکھو ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے, ایک قوم ہے پسماندہ قوم, اب اس کا نام نہیں لے رہے, سمجھ جاؤ. پسماندہ قوم ہے جس کا کام ہے گھر کی صفائی کرنا, بازار کی صفائی کرنا, جوتے وغیرہ گھاٹنا. ہر آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا. وہ ایک قوم میں چلی آ رہی, اس کے نیچر میں یہ چیز ہے. اگر آپ اس کو زیادہ عزت دیں گے تو وہ اس کو راس نہیں آئے گی, اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کو راس نہیں آئے گی. اب آپ تھوڑی سی اور تاریخ پہ پیچھے جائیے. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے, کتنے بیٹے تھے؟ اب تم لوگ بڑے بڑا کہو, اتنی محنت سے تو میں تم لوگوں کو تاریخیں بتاتا ہوں. 12 بیٹے تھے. 12 سال سے تاریخ ہی بتا رہا ہوں تم لوگوں کو. کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام نظام الہی کہ وہ بھائی ان کو دشمن ہوئے, وہ ایک مستقل واقعہ ہے, شارٹ کر کے چلنا. بھائی ان کو دشمن ہوئے, ان کا کنویں میں ڈالا, مصر پہنچے, بولی لگی, اچھی بولی لگی, عزیز مصر نے خریدا, اور پھر اس کے بعد محل میں پہنچ گئے. پھر زلیخا کے چنگل میں پھنسے, جیل پہنچ گئے. جیل میں سے ایک تدبیر اللہ تعالی نے کی, بادشاہ کو خواب دیکھا, اس خواب کی تعبیر ان لوگوں کو نہیں معلوم تھی. ایک بندے نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے, آپ کے جیل میں قیدی ہے, اس کو یہ تعبیر معلوم ہے. تعبیر بتائی گئی, تعبیر جو بتائی گئی, بادشاہ کہنے لگا بھائی اس کا حل میرے پاس نہیں ہے, تو ہی اس کو سنبھال. کہا وت منترالیہ مجھے دے دو. کیا کہا؟ وت منترالیہ مجھے دے دو. آج کی وجہ اجعلنی علی خزائن الارض, زمین کے خزانوں کا مالک مجھ کو بنا دیجیے آپ. لیکن ٹھیک ہے, وت منترالیہ کہتے ہیں کھاد رسد والا ڈپارٹمنٹ, وہ مجھے دے دو. وہ دے دیا گیا. بہرحال بہت خوبصورتی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 14 سالوں کو پار کیا جو قحط سالی کے تھے. 7 سال قحط سالی کے اور 7 سال پیداوار کے. ان کو بہت اچھی طرح سے مینیج کیا, اور مینیج جب کیا تو بہت اچھا ہو گیا. ایک دن عزیز مصر بن گئے, بادشاہ بن گئے. جب وہ بادشاہ بن گئے تو اسی قحط سالی کے دور میں ان کے, جب قحط سالی پورے علاقے میں پھیل گئی تھی تو ان کے بھائی بھی آئے تھے لینے کے لیے. 10 بھائی لینے کے لیے. انہوں نے کہا کوئی رہ رہا ہے کیا؟ ایک چھوٹا بھائی اور ہے کہ اس کو لے کے آنا. جب وہ لے کر آئے پھر راز کھل گیا. بعد میں راز کھل گیا, یعقوب علیہ السلام کی بھی بینائی آ گئی. تو انہوں نے سب بھائیوں کو کہاں بلا لیا؟ مصر آ جائیے, مصر آ جائیے, اور ان کو ایک علاقے میں رہائش دے دی. مصر میں کون لوگ رہتے تھے؟ اور یوسف علیہ السلام کن لوگوں میں سے تھے؟ مصر میں رہتے تھے آل فرعون, آل فراعین جن کو کہا جاتا ہے. کون رہتے تھے؟ آل فراعین, قبطی جن کو کہا جاتا ہے. وہ ایک الگ نسل تھی, فراعین کی نسل. اور یہ لوگ کون تھے؟ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, ایسے ہی سمجھ لو جیسے اپنی قابلیت سے کوئی پسماندہ طبقے کا آدمی منتری بن جائے, تو جب تک منتری ہے جب تک ٹھیک ہے, جب تک منتری ہے جب تک ٹھیک ہے. منتری جی ختم, کہانی ختم. تو ایسی سمجھ لیجئے یوسف علیہ السلام ملک کے عزیز مصر بن گئے, ملک کے مالک بن گئے. حکومت بہت اچھی رہی, بہت شاندار رہی. آئیے ہیلی کاپٹر بند کر دینا ذرا تھوڑی دیر کے لیے.
بہت اچھی رہی، بہت شاندار رہی. انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور وہ سب کے سب کون تھے؟ اوریجنل بنی اسرائیل. کون تھے؟ یعنی سارے کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. انہوں نے ایک جگہ دے دی کہ آپ یہاں رہیے. وہ رہنے لگے بہت اچھی طرح سے. لیکن جو عصبیت تھی آل فراعین یعنی قبطیوں میں اور بنی اسرائیلیوں میں، وہ ٹکراؤ پڑتی. جیسے جب یہ ملک بٹا تو ہمارے بعض لوگ شوق میں پلی طرف چلے گئے، حالانکہ علاقہ بٹا تھا. حالانکہ کیا بٹا تھا؟ علاقہ بٹا تھا. بٹ ٹھیک ہے، جو اس علاقے میں رہ رہے ہیں رہتے رہے، جو جہاں رہ رہا وہیں رہتے رہے. لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں بھوت سوار تھا خوشحالی کا، اور کچھ لوگ ہم لوگوں کا جنازہ پڑھ کے جانے والے تھے. تو ان کا تو جو لوگ رہ گئے، ہم تو ان کا جنازہ پڑھ کے آئے. وہ اپنا جنازہ خود پڑھ رہے ہیں. ہمارے جنازے تو صحیح ہے ماشاء اللہ. تو وہ لوگ جو گئے تھے نا، وہ ہمارا جنازہ پڑھ کے گئے تھے. اور وہاں جا کر آج بھی وہ مہاجر ہیں. آج بھی کیا ہے؟ ان کا الگ نظام، ان کا لیڈر ہوتا ہے، سب کچھ اسی نام سے موسوم ہے. تو ایسے ہی سمجھ لیجیے. وہ اب بھی جو زمین پر رہنے والے تھے وہ اب بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس انداز میں، جبکہ چاہیے کیا تھا؟ ایکسیپٹنگ ہو جائے فوراً حل کیا. لیکن آج بھی کون ہے وہ؟ مہاجر. بہرحال ایسے ہی وہاں وہ یوسف علیہ السلام چلے گئے، ایک نسل چلی گئی. تو دوسری نسل جب آئی تو ان قبطیوں نے کہا کہ اب ہمارے گھر کی جھاڑو پوچھو کون کرے گا؟ کہ انہی سے کرواؤ. کن سے کرواؤ؟ یعنی بنی اسرائیلیوں سے کرواؤ. اب ان کے جتنے نچلے طبقے کے کام تھے، گھر کی صفائی، ٹوائلٹ باتھ روم صاف، جوتا کٹائی، ٹھیلا اٹھائی، پلے داری، جتنے بھی کام تھے وہ سب کون کیا کرتے تھے؟ یہ بنی اسرائیل والے کیا کرتے. یعنی کہ نوکر چاکروں کا پورا ڈپارٹمنٹ وہ ان کا ہو چکا. اب ایک نسل، دو نسل، تین نسل گزرنے کے بعد ان کے مزاج میں یہ چیز آ گئی کہ ہم یہ اب ان کو اوپر بٹھاؤ تو بیٹھیں گے. ان کے مزاج میں کیا چیز آ گئی؟ یہی آ گئی، پسماندگی آ گئی. اور یہ ان کا مزاج بن گیا، کیونکہ وہ ابا کو دیکھ رہے ہیں، دادا کو دیکھ رہے ہیں، یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، سب یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو وہ ان کا مزاج بن گیا. لہذا وہ اس سے اوپر اٹھنے کی سوچتے بھی نہیں ہے، وہ اسی میں. تو ایک وہ عروج تھا، اور پھر یہ زوال شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام نے انتھک کوشش کر لی کہ ان کو صحیح کر دوں گا، ان کو صحیح کر دوں. اب آپ ایک دو واقعات دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام جب بھی فرعون سے لڑے کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، قرآن میں جگہ جگہ ارسل معنا بنی اسرائیل، ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. یعنی پوری کوشش کی کہ یہ جو قبطی تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ بنی اسرائیل چلے گا تو ملازمت کون کرے گا؟ ہم لوگوں کے مزاج تو شاہانہ ہے، ہم لوگوں کے مزاج تو شاہانہ ہے، یا نوکری چاکری کون کرے گا؟ اس لیے وہ چھوڑتے نہیں تھے، کیونکہ وہ غلام تھے، ان کے قید کر رکھا تھا، وہ سارے کام وہی کیا کرتے تھے. اب اس زمانے میں تو، اب تو لائٹ کا زمانہ، بٹن کھولو، وہ تو پنکھا بھی نوکر ہی جلتا تھا، وہ بڑا مسئلہ تھا. تو ہر جگہ نوکر کی ضرورت پڑتی تھی، ہر جگہ خادم کی ضرورت پڑتی تھی. تو ظاہر ان کا جو تعیش تھا وہ تھا ان پر کہ خادم تو یہی لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے ارسل معنا بنی اسرائیل. خیر بہرحال جیسے تیسے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو پڑا دریائے نیل، اور پیچھے آ رہا فرعون کا لشکر. تو بجائے موسیٰ علیہ السلام کی مطلب ان کا حوصلہ بڑھاتے کہ موسیٰ کچھ کرو، بلکہ کہتے ہیں موسیٰ تم نے لا کے ہمیں مروا دیا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ رسول ہے، نبی ہے، رسول ہے. کہتا ہے موسیٰ تم نے مروا دیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بچائیے. فضرب بعصاک البحر، دریا پر لاٹھی مارو. تو اللہ تعالیٰ نے پانی دونوں طرف پہاڑوں کی شکل میں کھڑا کر دیا، راستہ نکل گیا. اب راستہ جب پار ہو گیا تو پار ہوتے ہی کیا کرنا چاہیے تھا؟ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. کہتا ہے مجھے کھانا پینا لے کے آؤ، تم بھی تو پار کرا کے لا، ہمارا کھانا پینا لاؤ. خیر بہرحال یہ مستقل ان کی سرکشی کے بہت سارے واقعات ہیں. اب بہرحال پھر کھانے کا بھی انتظام بہت شاندار ہوا. جب زیادہ ہی انہوں نے نرور پنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فی الحال سزا دینے کے لیے وادی تیہ میں جو ہے گھمایا. اور زیادہ 17 میل کا ایک علاقہ تھا.
17 میل کا ایک علاقہ تھا، بس اسے پار کر کے ان کو جانا تھا اپنے شہر ارض مقدس۔ یہ جو شام ہے جس کے ٹکڑے ہو کر یہ اردن، فلسطین اور یہ موجودہ زبردستی کا قبضہ، یہ سب جو ہے یہ شام کے ٹکڑے ہوئے جس کو سیریا کہا جاتا ہے۔ تو شام جو ہے یہ ارض مقدس ہے۔ آپ کو بتا دوں میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے ہیں، ان میں سے 70,000 کے قریب صرف فلسطین اور شام میں ہیں، اور تقریباً 70,000 انبیاء ارض زمین یعنی ارض مقدس فلسطین اور شام میں مدفون ہیں۔ اس لیے اس زمین کو قرآن نے ہی ارض مقدس کہا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، قرآن نے ہی اس کو ارض مقدس کہا ہے۔ تو بہت متبرک اور بابرکت زمین ہے ملک شام والی، یہ فلسطین کی زمین بہت بابرکت زمین۔ تو ان کی زمین چونکہ یہیں جانا تھا، ملک شام سے ان کو وہاں بلایا گیا تھا مصر، واپس ان کو اپنی زمین پہ جانا تھا، اپنا گھر ملک شام۔ لیکن راستے میں اتنا پریشان کرا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب پتہ چلا، بڑے بڑے نیٹ ورک موسیٰ کھانا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم کھانے کا بھی نظام کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے منّا و سلوہ اتارا۔ وہ بٹیر کی شکل میں ایک پرندہ آتا تھا، ان کے ارد گرد گھومتا تھا، پکڑتے تھے اور کھاؤ۔ اور پیڑ تھے، پیڑ کے اوپر ایک مصری جیسا کچھ میٹھا تھا، جتنی ضرورت ہے اتنا لو اور کھاؤ۔ بس منّا سلوہ تھا، آسمان سے اتر رہا تھا، کھاتے پیتے رہتے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کرا کہ ان سے کہو اس کا اسٹاک نہیں کرنا، اس کا تم جب تک یہاں رہو گے گھومتے رہو وادی تی کے اندر، تمہیں یہ ملتا رہے گا، لیکن اس کا اسٹاک نہیں کرنا۔ ان کم وقتوں نے پھر سرکشی کی، اسٹاک کرنا شروع کر دی، مانیں گے تو پھر بھی نہیں، تو اسٹاک کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے ہوا کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کو خراب کرنے کی، سڑانے کی طاقت نہیں رکھی تھی۔ جب انہوں نے اسٹاک کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے موسم کا مزاج بدل دیا۔ ایک بڑی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے قدرت میں کی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ ان کم وقتوں کی وجہ سے یہ تبدیلی ہو گئی، ورنہ آج ہم لوگ مزے مار رہے ہوتے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا، بنی اسرائیل اگر اسٹاک نہیں کرتے، یہ اگر اسٹاک نہیں کرتے اور اللہ کا حکم سیدھے سیدھے مانتے تو اللہ تعالیٰ نیچر میں یہ تبدیلی نہیں کرتے۔ ان کی وجہ سے نیچر میں تبدیلی کر دیا، اب گوشت کوئی اسٹاک نہیں کر سکتا، خراب ہو جائے گا، وہ سڑ جائے گا۔ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہرحال پھر اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات اس درمیان میں ہوئے، ان کی سرکشی۔ پھر چلو جب بہت اچھا کھانا مل رہا ہے تو کہ چلو شہر میں داخل ہونا۔ یہ منّا سلوہ جب مل رہا تھا تو موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ کھاتے کھاتے بہت دن ہو گئے، وہ لانا ذرا ترکاری اور سبزی کا جی چاہ رہا ہے، ککڑی کا، پیاز کا جی چاہ رہا ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، پاگل ہو پورے کے پورے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی، تو وہ مانگ کہہ رہے تھے وقصائیہ وفومیہ وعدسیہ وبصلیہ، دال مانگ رہے تھے، پیاز مانگ رہے تھے، ککڑی مانگ رہے تھے۔ حد ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بالذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو بہتر تمہارے پاس اتر رہا ہے تم یہ مانگ رہے ہو ادنا چیزیں۔ عجیب پاگل لوگ۔ کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میں وہاں سے نکال دیا، اب سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ شکر کے بجائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور یہ ساری چیزیں مانگ رہے تھے۔ اتنی سرکش قوم تھی۔ بہرحال بہت سارے مواقع آئے۔ تو یہ یہود کی ایک تاریخ ہے کہ ان کی سرکشی، ان کی فطرت میں، کیونکہ ان کے مزاج میں جو ذلت بھر چکی تھی وہ پھر ابھری نہیں ہے، بعد میں ابھری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھر گئی ہو، ابھری نہیں ہے وہ۔ بہرحال پھر ایک عرصہ گزرا اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پہنچ گئے، جو ان کا ملک تھا وہاں پہنچ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پر یہ جو بیت المقدس ہے، یہ میں نے آپ کو بہت خلاصتاً پہنچایا ہے، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، بیچ بیچ میں موقع پہ پھر بتائی جائیں گی۔
جو اس وقت یہ جو بیت المقدس ہے اس کی مستقل تاریخ ہے کہ اس کو تعمیر کس نے کرایا. یہ تو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا, اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بھی اس کو تعمیر کیا, لیکن لوگوں میں یہ بات چلائی گئی کہ قبلہ اول ہے. کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سے دنیا پیدا ہوئی, یعنی جب سے انسان آئے ہیں, سب سے پہلا گھر وہ تو خانہ کعبہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. قرآن نے جو کہا ہے روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر ہے, ان اول بیت وضع للناس, لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے مکہ میں. ببکہ کہاں پر؟ مکہ میں. وہ تو وہاں بنایا گیا ہے. تب یہ کیسے قبلہ اول ہو؟ یہ بات چلائی گئی ہے, کچھ چیزیں چلائی جاتی ہیں. جیسے آپ خود سوچو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. مکہ میں جب آپ تھے اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی, کیا ہو گئی؟ اس سے پہلے کی چھوڑو, وحی نازل ہونا شروع ہو گئی, آپ کدھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کہاں پڑھتے تھے؟ خانہ کعبہ کی طرف. کہاں پڑھتے تھے نماز؟ خانہ کعبہ کی طرف. اس سے پہلے جو مشرکین تھے وہ طواف کیا کرتے تھے, وہ عبادت کس کی کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کی. تو کہاں سے قبلہ اول ہو گئے مسلمانوں؟ 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کہاں رہے؟ مکہ میں. ایک بھی مرتبہ آپ نے نماز نہیں پڑھی بیت المقدس کی طرف. وہ تو جب یہاں آ گئے اور پھر تالیف قلب کے لیے کہ یہودی بہت سرکش قوم, مسلمانوں کو بہت پریشان, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاہدے کیے. بنو نذور, بنو قریظہ جو مدینہ میں رہا کرتے تھے, یہودیوں کے قبیلے, ان کے اندر معاہدے کرائے گئے. تو تالیف قلب کے لیے کہ دیکھو جتنے پچھلے انبیاء تھے وہ بھی ہمارے نبی تھے, وہ بھی ان کا دین ہمارا دین ایک ہی دین تھا, ہم اسی دین کی ایک کڑی ہے. تم لوگ جس کو مقدس مقام مانتے ہو ہم بھی اس کو مقدس مقام مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا چند دن کے لیے کہ آپ نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھیے. تو وہ صرف 17 مہینے کا وقت تھا. کتنا تھا؟ 17 مہینے کا وقت. اس کا احترام, یہ مقصد, اس کا احترام, اس کی کشش, اس کی تڑپ, اس کو حاصل کرنے کا جذبہ یہ مسلمانوں کے اندر رہے. اس لیے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ ہم نے بھی ادھر نماز پڑھی ہے, یہ مقدس ہے. اگر ہم ادھر نماز نہیں پڑھتے تو شاید ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. وہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ قیامت تک ہم مسلمان ہی رہنے ہیں اور مختلف حالات آنے ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں پہلے سے ہی, لہٰذا اللہ نے ایک نظام کے تحت ایک مختصر وقت کے لیے ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے مسلمانوں سے کہا کہ آپ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں. لیکن حالات جب نہیں بدلے تو پھر حکم آیا کہ واپس آپ جو ہے کعبے کی طرف پڑھیے. تو آپ واپس کعبے کی طرف ہو, واپس کعبے کی طرف. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہاں مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے, بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے, لیکن قبلہ اول یہ چلایا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے بعض چیزوں میں. بہرحال لیکن اس کو حاصل کرنے کی فکر, اب وہ تو وقت ہو گیا آپ کے یہاں کا, اور آگے کا موضوع جو ہے وہ مستقل موضوع ہے اور وہ آدھے گھنٹے کا ہے. اور وہ اگر میں نے شروع کیا تو بہت سے لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں, جذبہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, وہ چاہتے بھی ہوتا رہے, لیکن بہت سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ میرے بعد میں پریشان کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ چند پریشان پھر سب کو پریشان کریں, اس لیے اس کو یہیں ختم کرتے. آگے اگر موقع رہا تو انشاءاللہ پھر جو ہے بات بتائی جائے گی اسی تعلق سے. اللہ تعالیٰ ارض مقدس اور قبلہ فلسطین کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کو سرخ روئی عطا فرمائے. وہاں جو جانیں جا رہی ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور جلد از جلد اس غاصبانہ طاقت, اس ظالم حکمراں اور اس طبقے سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.
ایک بات تو ہے، ایک بات یہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جتنے پروڈکٹ ہیں، جتنے پروڈکٹ ہیں، ہم میڈ ان انڈیا کو ترقی دیں نا۔ ہمارا کام، اکانومی جب ملک کی بڑھے گی تو ملک ترقی کرے گا۔ تو ہمارا ملک جن چیزوں کو تیار کر رہا ہے ہم ان چیزوں کو فروغ دیں۔ ہمارے ملک کے اندر ملک جس صابن کو بنا رہا ہم اس صابن کو استعمال کریں۔ XYZ ملک جس چیز کو بنا رہا ہے، ہمارے ملک میں بن رہی ہے، ہم ان چیزوں کو فروغ دیں۔ ہم بھاری اشیاء کا استعمال ہی نہ کریں۔ تھوڑے دن اپنے اوپر یہ قابو پا سکتے ہیں اگر ہم کریں، اور یہ ہمارے اختیار میں، یہ ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ اختیار میں کر سکتے ہیں۔ تو آج سے یہ تہیہ تو کر ہی لیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں، جو کر سکتے ہیں وہ تو کرو، باقی دعا کریں۔ اور گزشتہ ہفتے کی طرح انشاءاللہ اس بار پھر خطبے کے آخر میں دعا ہوگی، آپ لوگ دلی دل میں آمین کہیں، اور نماز کے بعد خاموشی سے دعا کریں کہ اللہ اپنے اپنے الفاظ میں اپنے اپنے طریقے سے دعا کریں۔ آج نماز کے بعد کی دعا تھوڑی دیر تک ہوگی، اس میں اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں رو کر چہرہ بنا کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خاص کر ارض مقدس کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔